الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، درس سیرت کے عنوان سے آج پارٹ نمبر 36 ہے، جس میں ہجرت کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے اگلی مجلس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو پوری حکمت اور مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سفر کو جاری کیا، اور آپ کا پہلا قیام غار ثور کے اندر رہا تقریباً 3 دن تک۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں سے چلا ہے مدینہ کی طرف۔ اس بیچ کے اندر کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ تو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مجلس میں رکھا تھا، ام معبد والا واقعہ، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکری کا دودھ نکالا ہے۔ جب ان کے شوہر ابو معبد گھر پر نہیں تھے، جانور چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور آپ کا معجزہ تھا کہ جس بکری کے اندر دودھ آنے کی امید نہیں تھی، بالکل کمزور اور دبلی پتلی بکری تھی، اور اتنی کمزور تھی کہ اس کو جانوروں کے ساتھ میں چرانے لے جائے یہ پوزیشن بھی نہیں تھی، چلنے کی سکت اور طاقت اس کے اندر نہیں تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب جانور چارہ نہیں کھائے گا تو دودھ کیسے نکلے گا؟ تو بالکل اس کا دودھ سوکھا ہوا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اس بکری کے اندر سے اتنا دودھ نکلا ہے کہ پورے قافلے نے سیر ہو کر پیا ہے،
اور اس کے بعد بھی بچا ہے۔ جب ابو معبد شام کو گھر پر آتے ہیں تو پوچھا کہ دودھ کہاں سے آیا، تو پورے حقائق پھر بیان کیے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک عجیب و غریب انداز سے بیان کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھا تھا۔ اسی طریقے سے ہجرت کے سفر کے اندر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ کفار مکہ سب جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تلاش کر کے جب تھک گئے اور کہیں آپ کا پتہ نہیں ملا، تو انہوں نے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ جو حضور کو اور صدیق اکبر کو ان کو پکڑ کر لائے یا ان کو قتل کرے گا، اس کو 100 اونٹ ایک ایک کے بدلے میں انعام میں دیے جائیں گے۔ بہت بڑا اعلان کیا انہوں نے، تو سارے لوگ ادھر ادھر بھاگے 100 اونٹ کے انعام کی لالچ کے اندر، کہ انعام میرے ہاتھ میں آئے، یہ انعام میرے ہاتھ میں آئے۔ لیکن آپ کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ سراقہ بن مالک جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع کے اوپر، ان کے پاس بھی اعلان پہنچا تھا، تو وہ بھی تمنائیں کر رہے تھے کہ 100 اونٹ اتنی بڑی پراپرٹی ملے گی، اگر کوئی یہ کام انجام دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نے آ کر یوں کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو ساحلی راستے سے جاتے ہوئے مدینہ کی طرف دیکھا ہے، ممکن ہے وہی لوگ ہو جن کے سروں کے اوپر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا قافلہ ہو سکتا ہے۔ سراقہ مجلس میں موجود ہے، وہ آنے والے کو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں ہے، وہ تو دوسرے کچھ لوگ ہیں جو یہاں سے ابھی نکلے تھے، وہی لوگ ہوں گے۔ اور وہ سمجھ گئے سراقہ کہ حضور ہی کا قافلہ ہے، لیکن انہوں نے مجلس کے اندر بات کے رخ کو اس لیے موڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو پتہ چل جائے اور 100 اونٹ کا انعام وہ لے جائے، میں اکیلا لینا چاہتا ہوں۔ لہذا انہوں نے بات کے رخ کو پورا موڑ ہی دیا اور خود سمجھ گئے کہ حضور ہی کا قافلہ ہے۔ اب سراقہ گھر پر سے چپکے سے گھوڑا لے کر نکلتے ہیں، بچتے بچاتے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور جس راستے کا پتہ ان کو دیا گیا تھا اس راستے پر ہو لیتے ہیں۔ بھاگتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قافلے کے قریب پہنچتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھبراتے ہیں۔ جس طریقے سے غار ثور کے اندر تھے اور کفار مکہ کے پیروں پر نظر پڑی تھی، تو حضرت صدیق اکبر گھبرائے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے گھبرائے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حضور کو تکلیف پہنچا دے۔ اسی طریقے سے اس سفر کے اندر بھی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سراقہ کے اوپر پڑی ہے تو وہ گھبرا گئے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غار کا سبق یاد رکھو۔ حضرت صدیق اکبر سے کہا صدیق غار کا سبق یاد رکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہاں سراقہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کا اللہ ہو جاوے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہاں نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں، وہاں سراقے کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی ہے، وہ گرے۔ پھر اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا
ان کے پاس تیر تھے اپنے سامان کے اندر. کفار مکہ کے پاس ایسے تیر ہوا کرتے تھے کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو اس میں سے وہ تیر نکال کر دیکھتے تھے. اگر نعم یعنی ہاں لکھا ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھئی آج کا کام کر دو، تم منزل تک پہنچ جاؤ گے، تمہارا کام اچھا رہے گا. اور اگر لا نکلتا تھا جس کا مطلب نہیں کہ ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتے تھے بھئی آج کا کام مت کرو، ایسا نہ ہو کہ کاروبار شروع کرے تو گھاٹے میں رہ جائیں گے، تو وہ کام نہیں کرتے تھے. یہ ان کے خیالات تھے. تو سراقہ نے بھی اپنے بیگ میں سے تیر نکالے کہ دیکھے تو صحیح میں جس کام کے لیے نکلا ہوں اس کام کے اندر میرے لیے ہاں ہے یا نہ ہے. اتفاق سے تیر نا کا نکلا ہے. تو ان کے خیال کے مطابق ان کو وہیں سے واپس ہونا تھا، لیکن وہ 100 اونٹ کے انعام کی وہ لالچ ایسی تھی کہ سراقہ نہیں مانے کہ نہیں یہ کام کر کے انجام دیں گے آج. ان کے عقیدے کے مطابق تو ان کو واپس ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ تیر کے اوپر لا لکھا ہوا آ چکا ہے. پھر چلے کہتے ہیں کہ اتنا قریب پہنچا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ کے قافلے سے. سراقہ خود بیان کرتے ہیں کہ اتنا قریب پہنچا کہ آپ کی تلاوت کی آواز میں سن رہا تھا. اتنے قریب پہنچے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ پھر سراقہ کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور پتھریلی زمین کے اندر گھوڑے کے پیر گھس گئے. دسا گھوڑا. اب سمجھ گئے، جب گھوڑے کے پیر زمین میں دسے تب سمجھ گئے کہ بھائی معاملہ کچھ الگ ہی ہے. اور انہوں نے حضور کے قافلے کو پکار کر کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں یہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ میرے گھوڑے کے پیر زمین میں دس گئے ہیں، جبکہ زمین سخت ہے. ایک تو نرم زمین ہو اور آدمی کا پیر اندر پھنس جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات. کیچڑ ہو آدمی کا پیر زمین میں دس جائے سمجھ میں آتی ہے بات. یہ تو سخت زمین، پتھریلی زمین ہے، زمین میں دسنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے، اور اچانک سے گھوڑے کے پیر کا زمین میں دس جانا، یہ چوٹ ان کو لگی. وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا. حضور کے قافلے کو آواز دے کر کہا کہ مجھے پتا ہے یہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ میرے گھوڑے کے پیر زمین میں دس چکے ہیں. میں ارادہ کرتا ہوں، بلکہ عہد کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو یہیں سے واپس لوٹاؤں گا. آپ پھر دعا کر دیجئے کہ میرا گھوڑا زمین سے نکل آئے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے نہ ماننے کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی اور وہ زمین میں دسا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مشابہ ہے حضور کا یہ معجزہ. قارون نے بھی وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا. اس کو کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، تو بھی لوگوں پر احسان کر جس طریقے سے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. دے اللہ کے بندوں کو دے، یہ مال تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ حقوق ہے، اس کو نکال. انکار کر دیا اس نے تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ تکبر پر اتر آیا اور یوں کہنے لگا قال انما اوتیتہ، کہ مجھے تو یہ ساری چیزیں اس لیے مل گئی ہے کہ میں خود اتنا بڑا یعنی کہ ایک سمجھدار اور عقل مند انسان ہوں. میں تو یہ میں نے اپنی ہنر مندی سے کمایا ہے، یہ میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے،
یہ میں نے اپنی طاقت سے اتنی بڑی دولت کو جمع کیا ہے۔ آج کبھی کبھار یہ بول ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ اس واقعے کو پڑھے اور اس کے ترجمے پر غور کرے۔ وہ حقائق کھل کر سامنے آئیں گے کہ جو قارون بولتا تھا آج ہم بھی بول رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کے ناپاک ارادوں کی وجہ سے اس کو بھی زمین میں دسا دیا اور اس کے پورے محل کو ساز و سامان کے ساتھ میں زمین میں اتار دیا۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، کوئی بھی جماعت ایسی اس نے اپنے سامنے کھڑی ہوئی نہیں پائی جو اللہ کے علاوہ اس کی مدد کر سکے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، وہ خود بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنے آپ کو رب کی پکڑ سے بچا سکے۔ دسا دیا اللہ نے اس کو زمین میں۔ یہ سارے لوگوں نے اس کے انجام کو دیکھا کہ دولت آنے کے بعد اگر آدمی کے اندر غرور آ جائے، تکبر آ جائے، نافرمانی آ جائے، سرکشی آ جائے، بغاوت آ جائے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ تو جنہوں نے اس کے جیسے بننے کی تمنا کی تھی اس انجام کو دیکھ کر کیا کہنے لگے؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس کے جیسے بننے کی لالچ کی، تمنا کی، جب اس انجام کو دیکھا تو پھر اٹھ کر صبح دوسرے دن یہ کہنے لگے اچھا ہوا کہ ہم کو ایسی دولت نہیں ملی، اچھا ہوا۔ یہ کس کام کی دولت جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اچھا ہوا۔ ایسی دولت سے تو دور رہنا بہتر ہے۔ ہاں میرے بھائی، تو خیر میں تو بات یہ بتا رہا تھا، پورا واقعہ ہے، بڑا عجیب انداز سے اللہ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، ہم اللہ کے کلام کے ان حقائق کو پڑھیں تاکہ ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رہ سکیں کہ جن برائیوں کے نتیجے میں اس کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی تھی۔ اور اللہ نے اخیر کے اندر کیا بتایا؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ ایمان والوں کی کیفیت تو یہ ہوا کرتی ہے کہ اصل ان کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، وہ دنیا میں بڑا بننے کی تمنائیں نہیں کرتے، وہ زمین میں فساد پھیلانے کے منصوبے نہیں بناتے۔ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ ایمانی کیفیات ہیں۔ تو خیر بات دوسری جگہ نکل جائے گی۔ میں تو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل معجزے کی طرح حضور کا بھی معجزہ ظاہر ہوا اور سراقہ کے گھوڑے کے پیر زمین میں دسا اور آپ کی دعا کی برکت سے اس کے پیر زمین سے نکلے۔ اب اس نے سوچ لیا کہ یہی سے میں واپس جا رہا ہوں۔ اس کے پاس کچھ توشہ تھا تو اس نے سوچا کہ میں پیش کر دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توشہ لینے سے انکار کر دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات کا عہد کر، ہمارا پتہ کسی کو نہیں بتائے گا، تم یہ عہد کر کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ لیکن اس نے جاتے ہوئے ایک درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امن نامہ، ایک عہد نامہ میرے لیے لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
عامر بن فہیرہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کو حکم فرمایا، انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر حضور کے فرمان کے مطابق ایک عہد نامہ لکھا اور سراقہ کو دے دیا، یہ لے کر نکل گئے۔ دیکھیے میرے بھائیو، اللہ دلوں کو کس طریقے سے پلٹاتا ہے، کس طریقے سے اللہ ہدایت کے فیصلے کرتا ہے، اور کس طریقے سے ہدایت کی روشنی میں اپنے بندوں کو کھڑا کرتا ہے۔ سراقہ تو نکل گئے، مسلمان نہیں ہوئے ابھی تو، 8 سال گزر جاتے تقریباً، فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ عہد نامہ لے کر آتے ہیں جس کو انہوں نے ہجرت کے موقع پر حضور سے لیا تھا اور 8 سال تک محفوظ رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ آپ کا عہد نامہ جو ان کو دیا گیا تھا اس وقت پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج عہد کے پورا کرنے کا دین ہے اور آج نیکی کا دین ہے۔ اس وقت سراقہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہا کرے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والی ذات تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے۔ یہ اللہ پھیرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ کی منقول دعائیں میرے بھائی افسوس ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے، اور آج تو ساری دعائیں چھپی ہوئی ملتی ہیں، حزب العظم ہے، مناجات مقبول ہے، یہ ساری دعا ایسے ہی دعائیں ہیں سب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع سے سکھائی ہیں۔ لیکن جس ہتھیار کے ذریعے سے، جس عبادت کی تاثیر کے ذریعے سے انسان کے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اسی چیز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں؟ دنیا والوں سے مانگتے ہیں، ان سے امیدیں لگاتے ہیں، اور جس جگہ پر ہماری امیدیں لگتی ہیں اس جگہ سے ضروریات کا پورا ہونا طے نہیں ہے، اور اگر پوری بھی ہوگی تو عزت سے پوری ہوگی یہ بھی طے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اکثر ایسی جگہوں سے صرف ذلت ملا کرتی ہے، اور یہ دعائیں یہ عزت کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کثرت سے اس طریقے سے ان الفاظ سے، اور دوسرے الفاظ بھی منقول ہے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، اس طریقے سے ساری دعاؤں کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ کہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمارے دلوں کو اطاعت والے راستے پر لائے گا۔ رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں بندے کا دل ہوتا ہے، بندے کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتے پھیر دیتے ہیں۔ سراقہ کے دل کو اللہ نے پھیرا، ہدایت کی روشنی ملی۔ ہاں یہ قدرت ہے اللہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، پوچھا گیا عمر کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہو عمر؟
نعوذ باللہ کہ آج تو کام تمام ہی کر کے آئیں گے، اس ارادے سے نکلے۔ مصرف القلوب کس کو کہتے ہیں؟ کس طریقے سے اللہ دلوں کو پھیرتا ہے اور کس طریقے سے اللہ اسلام کی روشنی کے اس کے سائے تلے بندوں کو لاتا ہے۔ حضور کے پاس پہنچنے کے بجائے بہن کے گھر پر جا چکے۔ یہ منصوبہ تھا اللہ کا کہ عمر کو ہدایت پر لانا ہے۔ کیسے لانا ہے؟ اللہ اپنے مکمل اور کامل منصوبے کے مطابق لائے گا۔ حضرت عمر بہن کے گھر گئے نہیں ہے، ہاں پہنچائے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک سازش تو دشمن کرتا ہے اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک تو اسلام کو مٹانے کی سازش دشمن کرتا ہے اور ایک اسلام کی روشنی کو پھیلانے کی تدبیر اللہ آسمانوں پر کرتا ہے۔ اللہ سے بہتر کسی کی تدبیر نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ رب کی تدبیر باطل کی سازشوں پر غالب آیا کرتی ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر پہنچائے گئے اللہ کی خفیہ تدبیر کے مطابق۔ کیا سنا ہے وہاں پر؟ اللہ کا کلام سنا ہے اور اللہ نے حضرت عمر کے دل کو پھیر دیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ دل پلٹ گیا، دل بدل گیا۔ جس دل کے اندر ابھی چند منٹ پہلے ہی یہ ناپاک ارادہ موجود تھا کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنا ہے، اسی دل کو اللہ نے پھیرا ہے۔ وہاں سے پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، دربار نبوت کے آداب سے ابھی پورے واقف بھی نہیں ہے، وہی کھلی تلوار سے پہنچے ہیں۔ صحابہ چھپ کر بیٹھے ہوئے عمر کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آنے دو، آنے دو۔ نظریں جھکی ہوئی، آواز دبی ہوئی، ایک ندامت سی کیفیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر۔ عمر کیوں آئے ہو؟ کیا ہوا عمر؟ پھیرتا ہے اللہ، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کے پھیرنے والی ذات اللہ، تو ہمارے دلوں کو اطاعت کے اوپر پھیر دے تاکہ نافرمانی سے فرما برداری پر آ جائے، گمراہی سے ہدایت پر آ جائے بندہ۔ اللہ پھیرتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیرت کی جھلک ہے۔ کہاں حضور کی دعائیں ہو رہی ہے اور کہاں دلوں کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہے۔ اس لیے کہ ہدایت کے فیصلے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ ہدایت کے ملنے کے لیے کسی کا باصلاحیت اور بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی کمال کا اس میں ہونا ضروری نہیں ہے، ظاہری حسن کا ہونا ضروری نہیں ہے، عہدے اور ڈگریوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہی سورہ کا جو حضور کے قتل کے ارادے سے وہاں حضور سے ملے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا تھا حضرت سراقہ سے،
सुराका याद करो। सुराका को तो समझ में ही नहीं आया था ये जुमला उस वक्त। सुराका याद करो जब किसरा के कंगन तुम्हारे हाथ में होंगे। ये किसको कहा जा रहा है? जो 100 ऊंट की इनाम की लालच में जिसने हुजूर का पीछा किया है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा भी। जाहिर सी बात है, कलमा नहीं पढ़ा, बात समझ में नहीं आएगी। सुराका ने इस बात को सुना अनसुना कर दिया। ये पता नहीं क्या बात है कि क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन सुराका के हाथ में होंगे। शाही कंगन और एक बद्दू और देहाती के हाथ में, तो कहां से बात समझ में आती। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत के अंदर अल्लाह ने किसरा का खजाना मस्जिद नबवी में पहुंचाया है, और तरह तरह का खजाना मौजूद है, हीरे जवाहिरात जेवरात, उसमें कंगन भी मौजूद थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने जब कंगन देखे तो हुक्म दिया कि बुलाओ सुराका कहाँ है, कहाँ है सुराका, बुलाओ। इनको लाया जाता है। इनके हाथ में किसरा के कंगन हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहनाए और तकबीर की सदा बुलंद की, और ये जुमला कहा था, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, सारी तारीफ़ें उसी के लिए है जिसने किसरा के हाथ से कंगन को छीन कर एक देहाती के हाथ में अल्लाह ने पहुँचाए। हिदायत, कामयाबियाँ अल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। इसी को समझने का नाम तो ईमान है मेरे भाइयों, और इसी चीज को बचाने के लिए सहाबा ने कुर्बानियां तो दी थी, और इसी चीज को बाकी रखने के लिए आज उम्मत से ऐसी कुर्बानियां मुख्तलिफ तरीकों से मांगी जाती हैं। ये कोई दुनियावी दौलत नहीं है कि बहुत आसानी से मिल जाएगी, और कोई इतनी मुश्किल दौलत भी नहीं है कि अल्लाह के नाम पर थकने से भी नहीं मिलेगी, इतना मुश्किल भी नहीं है। अल्लाह देते हैं। तो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु शिकार पर गए हुए थे। एक मरतबा वाक़या ऐसा पेश आया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होता है सफ़ा पहाड़ी के पास से, तो अबू जहल ने देख लिया हुज़ूर को, तो उसने बुरा भला कहा और इंतहाई बुरे अल्फाज से हुज़ूर को पुकारा, और पता नहीं क्या क्या बकवास इसने ज़बान से निकाली। एक बांदी ने इस वाक़ये को देख लिया और इसके अल्फाज को सुन लिया। हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, लेकिन आपके चचा थे ना। जब ये आए तो उस बांदी ने हज़रत हमज़ा से कहा कि हमज़ा, थोड़ी देर पहले आते तो आप सुनते और आप देखते अबू जहल का रवैया जो आपके भतीजे के साथ में हुआ है। हज़रत हमज़ा जज्बात में आ गए। हज़रत उमर भी जज्बात में चले, हज़रत हमज़ा भी जज्बात में आ गए। पहुंचते सीधे हरम के अंदर अबू जहल अपने जमात के साथ में बैठा हुआ था, सीधा जाकर तीर इसके सर पर इस तरीके से मारा कि उसका सर जख्मी हो गया, और यूँ कहा कि तूने इस तरीके से, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा और इस तरीके से तूने सताया, तुझसे जो हो सकता है कर ले, आज से हमज़ा भी उसी के दीन पर है।
مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. کس طریقے سے اللہ پھیرتا ہے دلوں کو. ابو جہل کے ماننے والے کھڑے ہو گئے, حمزہ کا مقابلہ کرے. ابو جہل نے کہا بیٹھو, میرا قصور ہے, کچھ نہیں کروں گے, بیٹھو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ تو دیا اس وقت کہ ہاں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ہوں, لیکن ابھی اطمینان نہیں ہوا. گھر پر گئے, سوچا کہ ارے یہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دین سچا ہوگا, یعنی ابھی اطمینان ہوا نہیں ہے. دعا کر دی کہ اللہ اگر یہی حقیقت ہے تو اس کی سچائی کو میرے دل میں اتار دیں, اور اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو میرے لیے کوئی راستہ نکال دے یہاں سے. پوری رات اسی بے چینی میں گزری ہے, اسی کیفیت میں گزری ہے. صبح ہوتے ہوتے اللہ نے دل کے اندر اطمینان ڈال دیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. معمول بنائیے میرے بھائی, جس دعا کا معمول تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کثرت سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے, کثرت سے. اور آج کے ماحول کے اندر تو اور زیادہ ضرورت ہو گئی ہے, جہاں گمراہی کے اسباب اور زیادہ پھیلائے جا رہے ہیں, جہاں ارتداد اور زیادہ زوروں پر ہو. چلتا پھرتا آدمی ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے. چلتے پھرتے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. اس ماحول کے اندر اس دعا کی کتنی ضرورت ہے, ہم سوچے تو صحیح کتنی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائی یہ درس سیرت کا سبق ہے کہ سیرت کے ذریعے سے ہمیں کیا لینا ہے. صرف واقعات سن لینا اور کانوں کو مزہ آ گیا, بات ختم ہو گئی, نہیں. ہمارے لیے لینے کی بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں سے ان چیزوں کو زندگیوں کے اندر عملی طور پر لانا اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرنا, یہ اصل درس سیرت کے سننے کا حق ہے. اپنے آپ کو اس پر چلانا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا جذبہ پیدا کرنا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو کھڑا کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.